تو لیلۃ القدر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ تاکید فرمائی کہ اس کو جو ہے آخری 10 دنوں میں، آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے، اور سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 27 کی رات ہے مدینہ منورہ میں، اور ماشاءاللہ بہت ہی بارش ہوئی ہے آج یہاں پہ مدینہ منورہ میں، اور بہت رش ہوگا مسجد نبوی میں، اور میں انشاءاللہ اس وقت جا رہا ہوں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں، اور ساتھ میں جو ہے دعا میں انشاءاللہ شامل ہوں گے، اسی امید سے کہ اللہ کرے کہ آج کی رات جو ہے لیلۃ القدر ہو، اور ہم جو ہے اس رات کی عبادت میں شامل ہوں، اور آپ سب کو بھی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ میں نے گاڑی جو ہے یہاں پارک کی ہے بہت دور مسجد نبوی سے، تقریباً 1.5-2 کلومیٹر دور یہ مزایا مال ہے، سامنے جو احد کا پہاڑ ہے، اور اس طرف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں احد کے پہاڑ کی جو لائٹیں جل رہی ہیں وہاں پہ، اور وہ دیکھیں سامنے جو ہے مسجد نبوی یہاں سے تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر ہوگی میرے خیال سے، مجھے تاکیدی طور پر پتہ نہیں ہے، لیکن آئیے ہم کچھ جو ہے آپ کو آج ماحول دکھائیں گے۔ تراویح جو ہے ابھی ختم ہوئی ہیں، اس کے بعد کے کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں مسجد نبوی سے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو یہ کچھ لوگ جو ہے واپس آ رہے ہیں مسجد نبوی سے، ہم جا رہے ہیں اس امید سے کہ انشاءاللہ آگے راستے بھی کھلے ہوں گے اور ہمیں جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اندر جانے میں مسجد نبوی کے۔ تو آئیے کچھ باتیں کر لیتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم مسجد نبوی پہنچیں، اور وہاں کے جو پر نور اور پر رونق اور جو مطلب وہاں کا جو خوبصورت مناظر ہوں گے آپ سب کو انشاءاللہ دکھائیں گے وہاں سے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی مطلب دور بیٹھ کے یہاں کی جو 27 کی رات ہے لیلۃ القدر، انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں، اللہ عز و جل سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ یہی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، تو اللہ پاک ہمیں اس رات کی بھی عبادت میں شامل کرے، مجھے اور آپ سب کو جو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر مسلمان کو، آمین۔ سب سے پہلے میں ایک جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 کو ہی ہوتی ہے، یہ رمضان شریف کی کسی بھی دن میں ہو سکتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جو آکد ہے وہ یہ ہے کہ آخری 10 دنوں میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو مطلب تاکید ہے کہ آخری 10 دنوں میں سے بھی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، مطلب 21-23 کی جو رات ہے، مطلب جیسے آج 26 کا روزہ ہم نے رکھ لیا ہے اور کل جو ہے 27 کا روزہ رکھیں گے، تو یہ جو ہے زیادہ تر مطلب قریب از قیاس ہے۔ یہ راستے میں جو ہے ٹاپ 10 کی ایک جو مارکیٹ آتی ہے اس کے باہر کا ماحول ہے، اس وقت اتنا رش جو ہے مجھے معلوم نہیں پڑ رہا یہاں پہ، اس کی واضح وجہ ہے کہ لوگ ماشاءاللہ آج کی رات خصوصی طور پر عبادت میں مصروف ہیں اور مارکیٹوں سے جو ہے اجتناب کر رہے ہیں، ادروائز جو ہے آپ کو یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جو ہے جگہ نہیں ملتی ان دنوں میں خصوصی طور پر، لیکن آج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش جو ہے بالکل یہاں پہ نہیں ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ تاکید فرمائی کہ اس کو جو ہے آخری 10 دنوں میں، آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاق راتیں ہیں اس میں جو ہے ان کو تلاش کرو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مطلب صرف اللہ پاک کی ذات کی وجہ سے، من قام ایمانا واحتسابا، مطلب ایمان ہے اس کے اللہ پاک کی ذات کے اوپر کہ اس رات کو جو ہے مطلب عبادت جو ہے وہ افضل ہے اور وہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اس کے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اس کے سارے گناہ جو ہیں مطلب معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس رات کی جو فضیلت ہے قرآن شریف میں بھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے جو ہے اس رات کی عبادت جو ہے وہ بہتر ہے صرف اس ایک رات کی۔ تو بہرحال لیلۃ القدر جو ہے اس کے حوالے سے بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، ہم صرف ایک پہ ہی اکتفا کریں گے یا 2 پہ کریں گے۔ ایک جو ہے قرآن شریف سے جو کہ آپ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس رات کو جو ہے قرآن شریف جو کامل ہے اللوح المحفوظ میں اترا تھا، اس کے بعد جو ہے واقعات اور جو احتیاج تھا اس کے مطابق جو ہے اس کا نزول وحی کی شکل میں جو ہے ہوتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور دوسرا جو ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. دوسرا اللہ پاک نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مطلب یہ جو رات ہے یہ مبارک رات بھی ہے, قرآن شریف میں ذکر ہے, اور لیلۃ القدر بھی ہے, اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, مطلب کہ مبارک رات میں اور لیلۃ القدر کی رات میں یہ قرآن شریف اترا تھا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ رات کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان, مطلب رمضان کے مہینے میں جو ہے یہ مبارک رات بھی ہے اور لیلۃ القدر والی رات بھی ہے. تو اسی طرح جو ہے اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر والی یہ 1000 سال سے 1000 مہینے سے افضل ہے. تو اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا, مطلب اس رات کو جو ہے وہ جاگتا ہے, ٹھیک ہے, عبادت کے لیے, ایمان اور احتساب دونوں کو ذہن میں رکھ کے, نیت میں رکھ کے, تو اس کے جو ہے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور آپ سب کو بھی جو ہے ہماری دعاؤں میں شامل فرمائے. تو ابھی مسجد نبی پہنچنے والے ہیں, انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ کرے راستے جو ہے کھلے ہوں, بند نہ کیے ہوں, تاکہ جو ہے آرام سے ہم اندر بیٹھ کے عبادت کر سکیں آج کی رات. اس کے علاوہ آج بارش بہت زیادہ ہوئی ہے تو باہر نماز پڑھنے میں جو ہے دشواری رہے گی. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کر آیا ہوں, سراپا فاک رہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمزم پی لیں. جی اس وقت جو ہے 6 تراویح ہو چکی ہیں قیام اللیل کی, اور ابھی جو ہے امام چینج ہوں گے اور 2 رکعتیں پڑھائیں گے, اور ساتھ میں پھر جو ہے 3 رکعتیں مزید دعا کے ساتھ. تو عوام جو ہے ابھی اس وقت پانی پینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرف لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں, ریسٹ کا ٹائم ہے. یہ دیکھیں پانی لے کے آ رہے ہیں, یہ پانی لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ, دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ تقریباً 2 گھنٹے تک جو ہے نماز تھی ماشاءاللہ. 12:45 پہ شروع ہوئی اور 2 بج کے تقریباً 37 منٹ پہ جو ہے الحمدللہ جماعت ختم ہوئی دعا کے ساتھ. جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے نا امام صاحب, جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو رونگٹے کھڑے کر دیے امام صاحب نے. اسی طرح سورۃ الرحمن میں بھی, اور دعا تو شیخ صلاح البدیر کی ویسے ہی معروف ہے مدینہ میں ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ سب کو بھی یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا جو ماحول ہے, میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں عوام جو ہے ساری باہر آ رہی ہے سحری کرنے کے لیے, اور کچھ جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے انتظامات کیے ہوئے تھے اور یہیں بیٹھ کے جو ہے سحری کر رہے تھے. بہت ہی خوبصورت اور پروقار ماحول تھا ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اور
بس دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کی اطاعت اور عبادت قبول فرمائے. یہ بس آپ کے ساتھ جو ہے آج کا جو یہاں پہ ایک روح مناظر تھے, کوشش تھی کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں, لیکن ظاہر بات ہے کہ باہر کا ماحول ہی شیئر کرنا تھا. مسجد نبوی کے اندر جو ہے شاید عبادت کے ٹائم پہ غیر مناسب تھا ویڈیو بنا کے جو ہے شیئر کرنا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خیر و عافیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.